أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ مرسلین والمقربین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آیت نمبر 177 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم حلال اور حرام کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل سے بات کرتے ہیں حدیث کے حوالے سے۔ تو میں جو آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کلام کو اپنے لفظوں میں بیان کرتے ہیں۔ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اور حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے الفاظ کو کوٹ کرتے ہیں۔ تو ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ تو یہ حدیث قدسی ہے جس کا میں آپ کو ترجمہ کرنے والی ہوں۔ یہ حدیث قدسی صحیح مسلم میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قول ہے، میں نے اپنے تمام بندوں کو فطرت پر پیدا کیا صرف میری عبادت کے لیے، پھر شیاطین ان کے پاس آئے اور انہیں ان کے دین سے ہٹا دیا۔ انہوں نے ان پر وہ چیزیں حرام کر دی جو میں نے ان کے لیے حلال کی تھی، اور انہوں نے حکم دیا انہیں کہ وہ میرے ساتھ شرک کریں ایسی چیزوں میں جن کی میں نے کوئی دلیل نہیں نازل کی۔ تو شیطان کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ حرام چیزیں حلال بنائے، بلکہ وہ حلال چیزوں کو بھی انسان کے لیے حرام بناتا ہے، اور یہ سب کچھ ہم ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں کہ ان کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ ایک ضعیف حدیث میں آتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے دعا کیجئے کہ میری دعائیں قبول ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، اپنے خوراک حلال اور پاک رکھو، تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر ایک شخص حرام کا لقمہ بھی کھاتا ہے تو اس کی عبادتیں 40 دن تک قبول نہیں ہوں گی۔ ایک اور حدیث ہے اس سے متعلق، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ہے اور صرف پاک چیزیں قبول کرتا ہے، اور اللہ نے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو دیا تھا، اور فرمایا، اے رسولوں، پاک چیزوں میں سے کھاؤ اور اچھے کام کرو، اور فرمایا، اے جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں دی ہے اس میں سے کھاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا جو سفر میں تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، دھول سے بھرا ہوا تھا، اس نے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہتا ہے، یا رب یا رب، لیکن اس کا کھانا حرام ہے، پینے کی چیز حرام ہے، کپڑا حرام ہے، اور اس کا جسم حرام سے پلا ہوا ہے، تو پھر اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھیں، ایک شخص جو سفر میں ہے، اس کا کھانا چلو مان لے کے حرام ہو سکتا ہے، لیکن پینا کیا ہوگا؟ پانی ہوگا اس کے ساتھ، اور وہ دھول سے بھرا ہوا ہے، یعنی وہ ڈیزرٹ میں ہے یا وہ ایسی حالت میں ہے، اور اس کے کپڑے حرام ہیں، اور جس سے اس کا جسم پلا ہے وہ حرام، یہ کیسے ممکن ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کمائی سے اس نے یہ چیزیں حاصل کی ہے وہ حرام ہے، تو ایسے شخص کی دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار ہوا یہ کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دہی لے کر آئے اور کھانے لگے، اور آس پاس کے لوگوں کو دہی کھانے کے لیے انہوں نے بلایا۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں اسے اپنے لیے حرام سمجھتا ہوں۔ اس پر عبداللہ بن مسعود نے کہا، یہ ہے شیطان کے قدموں کی پیروی، چلو آؤ بیٹھو اور کھاؤ اسے، اور اس کے بدلے میں کفارہ دو جو تم نے ابھی ابھی کہا۔ کچھ لوگ مسلمانوں میں سے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ منت مانتے ہیں یا نظر مانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ، اگر یہ مراد میری پوری ہو گئی تو میں یہ کھانے کی چیز کو چھوڑ دوں گی، مان لیجیے 10 سال تک نہیں کھاؤں گی، یا کچھ عرصے تک میں اس کو چھوڑ دوں گی۔ تو ایسا کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اگر وہ چیز حلال ہے تو آپ اسے اپنے لیے حرام نہیں کر سکتے۔
پہلی بات تو یہ کہ منت مانگنا یا نظر ماننا ہی ناپسندیدہ ہے، لیکن پھر بھی اگر منت مانی جائے تو وہ اس طرح سے مانی جا سکتی ہے کہ اگر میری یہ مراد پوری ہو گئی تو میں اتنے نفل روزے رکھوں گی یا اتنی نفل عبادتیں کروں گی یا یہ صدقہ خیرات کروں گی یا یہ قرآن مجید پڑھوں گی یا اس طرح کی کوئی منت مانی جا سکتی ہے۔ لیکن ایسی منت ماننا جس سے آپ کوئی حلال چیز اپنے اوپر حرام کر دیں، یہ بالکل منع ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اسے آپ غور سے سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو چیزیں میری کتاب قرآن میں میرے بندے کے لیے حلال ہوئی ہے وہ حلال ہے، اور جو چیزیں حرام ہوئی وہ حرام ہے، اور جو چیزیں میں نے ذکر نہیں کی اس کے لیے میں نے معافی دے دی۔ یعنی جن چیزوں کا اللہ نے ذکر نہیں کیا ہے اس کے پیچھے پڑ کے اپنے لیے مشکلیں کھڑی مت کرو۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرض فرمائے ہیں، انہیں چھوڑو مت، اور کچھ حدیں طے کی ہیں، انہیں پار مت کرو، اور کچھ چیزیں حرام کی ہے، انہیں توڑنا مت، اور کچھ چیزوں کے بارے میں اللہ نے خاموشی اختیار کی ہے، یہ آپ کے لیے رحمت ہے، اللہ سے بھول نہیں ہوئی ہے، تو ان کا پیچھا مت کرو۔ کیونکہ کئی بار ہم پوچھتے ہیں کہ یہ چیز تو قرآن میں حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، اور ان چیزوں کے بارے میں کیا اللہ نے کیوں ذکر نہیں کیا؟ اللہ نے اس لیے ذکر نہیں کیا کہ وہ اس کی رحمت ہے اور اس نے ان چیزوں کو آپ کے لیے معاف کر دیا ہے، تو ان چیزوں کے پیچھے مت پڑو۔ آیت نمبر 177 آیت البر کے نام سے جانی جاتی ہے، یعنی نیکی کی آیت۔ یہ ایک بہت ہی کمپریہنسو آیت ہے جو نیکی اور رائچسنس کا اصل مطلب بیان کرتی ہے۔ کہنے کو تو یہ صرف ایک آیت ہے، لیکن یہ آیت پورے اسلام کی تصویر پیش کرتی ہے۔ اگر کوئی نان مسلم آپ سے پوچھے کہ بتاؤ کہ اسلام کیا ہے، تو اگر آپ صرف اس ایک آیت کو اس کے سامنے رکھیں تو ایک بہترین تصویر سامنے آ جائے گی کہ یہ ہے ہمارا دین۔ اس ایک آیت میں پورے اسلام کا فلسفہ ہے، اسلام کا جو نظریہ ہے نیکی، ایمان، امر اور اخلاق کے بارے میں، اس کا سارا خلاصہ اس ایک آیت میں ہے۔ آیت نمبر 177، لیس البر، نہیں ہے نیکی، ان کی تولو، تم پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، قبلہ، طرف، المشرقی والمغرب، مشرق اور مغرب کی طرف۔ بر کا روٹ ہے با را را، اور بر سے نکلا ہے۔ بہر کا اپوزٹ ہے، بہر کہتے ہیں سمندر کو اور بر کہتے ہیں خشکی کو یا جنگل کو۔ کہنے کا مطلب ہے کہ بہت وسیع جگہ۔ تو بر نیکی میں بڑی نیکی کے لیے آتا ہے، ہر وقت نیکی کرنے کا جس کو شوق ہو، جو نیکی کرنے کے موقع ڈھونڈتا رہے، وہ ہے بر، رائچسنس۔ وجوہکم، وجوہ وجہن کی جمع ہے فیسز، اور قبلہ کہتے ہیں طرف کو، ڈائریکشن کو، مشرق یعنی کہ ایسٹ، مغرب یعنی کہ ویسٹ۔ اس آیت کو اگر ہم گرامیٹیکلی دیکھیں تو اس آیت کا مطلب یہ بنتا ہے کہ نیکی صرف یہ نہیں کہ ہم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لیں۔ اب دیکھیں آیت نمبر 142 میں ہم نے سیکھا کہ نماز پڑھتے وقت قبلے کی طرف رخ کرنا بہت ضروری ہے، یہ نماز کی قبولیت کی شرط ہے۔ اور آیت نمبر 142 سے لے کے 52 تک اس مدعے پہ بات بار بار ہوتی رہی، اس پر اہمیت دی گئی کہ قبلے کی طرف رخ کرنا فرض ہے۔ اس کے بعد ہم نے اور دوسرے مدوں پر بات کی، جیسے حلال اور حرام پر، اور امتحان اور آزمائش پر، صبر کے اوپر، اور وہی چھپانے کے گناہ کے اوپر۔ اور ان سارے مدوں کے بعد اب یہاں ایسا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ اسی مدے پر آ گئے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مطابق اس آیت کا مطلب یہ کیا گیا ہے کہ صرف نماز پڑھ لینا نیکی نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف ظاہری ریچولز کو بہت اہمیت دینا لیکن ایمان، عمل اور اخلاق پر کوئی توجہ نہیں دینا، یہ نیکی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ظاہری طور پر اسلام کو اچھے سے فالو کرتے ہیں، لباس ان کے صحیح ہوں گے، داڑھی صحیح ہوگی، یہ حرام ہے، یہ مت کرو، یہ منع ہے، نماز کے بھی پابند ہوں گے، دیکھنے میں پوری طرح سے اسلام کو فالو کر رہے ہوں گے۔ جیسے کہ اگر چکن کھانا ہے تو ان کی آنکھوں کے سامنے حلال ہونا چاہیے،
یا بہت زیادہ اسٹرکٹ جیسے کہ، لیکن انہوں نے اپنی بیوی کا مہر بھی نہیں دیا ہوگا، یا اپنے کاروبار میں اونچ نیچ کر رہے ہوں گے، ناپ تول میں کمی کر رہے ہوں گے، یا ان کے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے، لوگوں کے ساتھ ویوہار اچھا نہیں ہوگا، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ ان کے ویوہار اچھے نہیں ہوں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کا کردار بہت اچھا ہوگا، جن کے اخلاق بہت اچھے ہوں گے، لیکن وہ نماز کی پابندی نہیں کریں گے، وہ کہیں گے اللہ کو ہم نے دل میں یاد کر لیا، یا وضو ٹھیک سے نہیں کریں گے اور کہیں گے کہ دل صاف ہونا چاہیے، وضو کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن اسلام میں ان دونوں کو اہمیت دی گئی ہے، ریچولز کو بھی اور انسان کے ایمان، اس کے عمل کو بھی، اندر اور باہر دونوں پہ کام کرنا ہوگا۔ تو جب یہ کہا گیا کہ نیکی صرف یہ نہیں کہ آپ اپنا رخ مشرق یا مغرب کی جانب پھیر لیں، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر نیکی کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اس کا جواب دیا ہے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، اور لیکن نیکی اس کی ہے، من جو آمنا ایمان لائے باللہ اللہ پر، ایمان لائے اللہ پر، یہ سب سے پہلا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اللہ پر ایمان لانا۔ ایمان کا لفظی معنی ہوتا ہے تصدیق کرنا، یعنی کنفرم کرنا، کسی کو سچا ماننا، لیکن اگر اس کے بعد بھی آ جائے تو اس میں اعتماد یعنی کہ ٹرسٹ، اور اطمینان یعنی کہ کنٹینٹمنٹ کا کانسیپٹ بھی ہوتا ہے، اس کا مفہوم بھی ہوتا ہے۔ تو اصل نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ پر ایمان لائے، اللہ کو اپنا رب مانے، اللہ کو اپنا سب کچھ مانے، اللہ پر اعتماد کرے، بھروسہ کرے، اور جو کچھ اللہ کہتا ہے اس پر عمل بھی کرے۔ والیوم الآخر، اور آخری دن پر۔ مومن وہ ہے جو آخری دن پر ایمان لائے۔ کوئی شخص حقیقی معنوں میں نیک ہو نہیں سکتا جب تک اس کے دل میں آخرت کا ڈر نہ ہو۔ موت کے بعد جتنی بھی چیزیں آتی ہے وہ یوم آخرت میں شامل ہے، جیسے قبر، اور اس کے بعد برزخ کی زندگی، اور قیامت کا دن، اور دوبارہ اٹھنا، اور حساب کتاب ہونا، اور میزان، اور پل صراط، اور جنت اور جہنم، یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ والملائکتی، اور فرشتوں پر، ملائکہ ملک کی جمع ہے، والکتابی، اور کتاب پر، کتاب سے مراد یہاں تمام آسمانی کتابیں ہیں، اور قرآن بھی اس میں شامل ہے۔ کتاب کو مانے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو کچھ کتاب میں ہے اس پر یقین کرے، اس پر ایمان لائے، اسے سچا سمجھے اور اس پر عمل بھی کرے۔ والنبیین، اور نبیوں پر، نبی کا لفظ نبوتن سے ہے جس کا معنی ہے بلندی، یا نبا سے بھی ہو سکتا ہے، نبا کا معنی ہے خبر۔ نبی کو نبی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی خبریں ہمیں سناتا ہے۔ یہاں پہ رسولوں کا ذکر نہیں ہوا، کیوں؟ کیونکہ نبیوں میں رسول شامل ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جسے اللہ نے پیغام دیا ہو، وہی ملتی ہو اسے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ نئی شریعت لے کے آئے۔ نبی پرانی شریعت کو فالو کرواتے ہیں اور اسی کو آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ رسول وہ ہوتا ہے جسے اللہ نئی شریعت کے ساتھ بھیجتا ہے۔ رسول کے پاس صرف پیغام نہیں ہوتا بلکہ نیا قانون، نئی کتاب اور نئے اصول بھی ہوتے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام رسول تھے، ان کو تورات دی گئی، لیکن ہارون علیہ السلام نبی تھے کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے اور ان کے میسج کو فالو کرواتے تھے، یعنی شریعت نہیں لائے تھے، نہیں۔ تو ہر رسول نبی تو ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے ہم نے پڑھا کہ نیکی کیا ہے۔ نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا، کتابوں پر، نبیوں پر، فرشتوں پر ایمان لانا، اور اس کے بعد ہے وَآتَ الْمَالَ، اور وہ دے مال، عَلَى حُبِّهِ، اس کی محبت کے باوجود۔ مال یعنی کہ ویلتھ۔ ویلتھ کس چیز پہ اپلائی ہوتا ہے؟ ہر چیز پر، زمین، جائیداد، کھانا پینا، لباس، جو کچھ بھی آپ اون کرتے ہیں وہ آپ کی ویلتھ ہے، وہ مال ہے۔ تو اسے خرچ کریں، صرف اپنے لیے نہیں رکھیں، صرف جمع نہ کرتے رہیں بلکہ آگے بھی دیں، ضرورت مندوں کو دیں۔ خاص طور پر جب مال سے محبت زیادہ ہو تو اس محبت کو کم کرنے کے لیے مال نکالنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाहि, जो लोग ईमान लाते हैं उनकी मोहब्बत सबसे ज्यादा अल्लाह के लिए होती है। किन पर खर्च करें अपना माल? ज़विल कुर्बा, रिश्तेदारों पर। सबसे पहले जरूरतमंद रिश्तेदार का हक है और रिश्तेदारों को देना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। ये आसान है कि आप अपना पैसा किसी चैरिटी बॉक्स में डाल दें या कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, मस्जिद का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसके काम में दे दें। लेकिन रिश्तेदारों को जब देने की बात आती है तो सबसे पहला ख्याल ये आता है कि उसने मेरे साथ क्या सुलूक किया था, जब उसके दिन अच्छे थे तो वो मेरे साथ कैसा था। या आपस में जेलसीज होती हैं या कोई छोटी मोटी लड़ाई झगड़े या उसने मुझे दावत पर नहीं बुलाया या कोई भी छोटी मोटी बातें, ये सारी बातें दिमाग में शैतान हमारे डालता है कि वो तो बहुत फिजूल खर्च है, उसको देने से क्या फायदा, या ये कि वो तो बहुत घमंडी है, या उसको अगर मैंने पैसा दिया तो वो कौन सा मेरा एहसान मान लेगा, वगैरह वगैरह बहुत से ख्यालात आते हैं। या कुछ लोग रिश्तेदारों को दे तो देते हैं लेकिन बाद में एहसान जताते हैं और उन्हें याद दिलाते हैं कि देखो तुमने हमारे साथ क्या क्या किया था और देखो हम तुम्हारे साथ कितना भलाई का सलूक कर रहे हैं। या बाद में उनसे कोई बदला या फेवर एक्सपेक्ट करते हैं या फिर बाद में उनसे इज्जत से बात नहीं करते। आगे हम पढ़ेंगे कुरान मजीद में इंशाल्लाह कि इन सब चीज़ों से अल्लाह ने हमें रोका है कि माल देने के बाद एहसान मत जताओ, माल देने के बाद तकलीफ मत दो लेने वाले को, और ना ही दिखावा करो क्योंकि ऐसा करने से सदका ज़ाया हो जाता है, आपको उसका सवाब नहीं मिलता। सबसे पहला हक रिश्तेदारों का है और इसके बारे में ये आया है कि अगर आम तौर पर सदका खैरात करने पर 1 दर्जे की नेकी का अजर सवाब अता होता है, तो रिश्तेदारों को देने पर दुगना अजर सवाब अता होता है। सहाबा इकराम का तरीका ये था कि वो जब भी कोई हुक्म सुनते तो उस पर कुछ ना कुछ अमल ज़रूर करते। एक सहाबी थे हज़रत अबू तलहा रदियल्लाहु अन्हु, मदीना में सबसे दौलतमंद लोगों में से थे। उनका एक बाग था जिसमें एक चश्मा था पानी का, मीठे पानी का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस बाग में तशरीफ ले जाया करते और उस मीठे पानी को पिया करते थे। और उस बाग में खजूरों के दरख्त थे और बहुत ही उम्दा माल था। जब ये आयत नाजिल हुई तो अबू तलहा दौड़ते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि मेरे माल में मुझे सबसे महबूब ये बैरुहा का बाग है, आप इसे अल्लाह के रास्ते में कबूल कर लें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप इस बाग को अपने रिश्तेदारों में तकसीम कर दें। तो उन्होंने यही किया, उन्होंने उस बाग को अपने रिश्तेदारों में तकसीम कर दिया। रिश्तेदारों को देने से आपस में मोहब्बत भी बढ़ती है, एक दूसरे का ख्याल रखने लगते हैं लोग और घरों में सुकून बढ़ता है। उसके बाद आते हैं यतीम। वल यतामा, यतीम वो होता है जिसका बाप बचपन में मर जाए, नाबालिग उम्र में, बुलूगत के बाद यानी मैच्योरिटी के बाद, प्यूबर्टी के बाद यतीमी नहीं होती। वल मसाकीना, और मिस्कीन। मिस्कीन का रूट है सीन काफ नून, इसका माना होता है नीडी, गरीब। सकना का मतलब होता है ठहर जाना, यानी मिस्कीन वो है जिसको गरीबी या कोई मजबूरी या बीमारी बिठा दे, पैरालाइज कर दे, वो कमा ना सके, वो अपनी सिचुएशन को खुद सुधार ना सके। जैसे मान लीजिए अगर कोई फोटोग्राफर है और उसकी एक्सीडेंट में आंख चली जाए तो वो अब अपनी कमाई का जरिया जो था वो खत्म हो गया, तो अब वो अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता, तो वो मिस्कीन है। मिस्कीन अक्सर सफेद पोश होते हैं, वो आकर आपसे मांगते नहीं है, वो बताते नहीं है अपनी परेशानियां, उनके बारे में खुद पता करना होता है। कोई बहुत ज्यादा कर्जे में डूबा हुआ हो और वो उससे बाहर ना आ सके तो वो भी मिस्कीन है। या कोई ऐसी बीमारी में मुब्तला हो या जिसके पास सवारी ना हो या जिसके पास थोड़ा पैसा भी ना हो कि वो कोई काम शुरू कर सके, या बिल्कुल मजबूर, वो होते हैं मिस्कीन। और कैसे पता लगेगा कि कौन यतीम है कौन मिस्कीन है? कोई खुद आकर तो हमें नहीं बताएगा, तो हमें जानकारी रखनी होगी, अपनी कम्युनिटी से जुड़ के रहना होगा, मस्जिदों में जाना होगा, मस्जिदों को आबाद करना होगा, लोगों की खैर खबर रखनी होगी ताकि हम जान सकें कि किसके घर में कौन फौत हो गया है,
کس کے گھر میں کتنے بچے ہیں، کس کے گھر میں کون بوڑھا ہے، کون بیمار ہے، ہمیں آپس میں میل ملاپ رکھنا ہوگا، سلام دعا رکھنی ہوگی، بات چیت کرنی ہوگی لوگوں سے۔ اگر آپ کو پتا ہوگا تبھی تو آپ کسی کی مدد کریں گے، خاص کر کے ان لوگوں کی جو مانگتے نہیں ہیں۔ وابن السبیل، اور راستے کا بیٹا یعنی مسافر یا ٹریولر۔ تو جب آپ کسی کے ساتھ سفر کریں یا کوئی آپ کے شہر میں آئے تو آپ اسے کھانے کو دیں، آپ اس کی مدد کریں، آپ اس کو رہنے کے لیے جگہ دیں، آپ اس کو جیسے کہ مان لیجیے اگر آپ کا کوئی دوست آپ کے شہر میں آئے اور آپ کو فون کرے اور کہے کہ دیکھو میں یہاں پہ جاب سرچ کے لیے آیا ہوں اور بس میں نے ایسے ہی تمہیں فون کیا بتانے کے لیے، بس تم سے بات کرنی تھی۔ آپ سوچیں کیا پتا اس کے پاس ٹیکسی کے پیسے ہیں یا نہیں، کیا پتا اس کے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ ہے یا نہیں، تو آپ اسے اپنے گھر پر لے کے آئیں، ایئرپورٹ اسے پک کرنے جائیں، اس کے کھانے پینے اور آرام کا انتظام کریں۔ یہ نہیں کہ آپ اسے ہوٹلوں کی لسٹ تھما دیں اور کہیں کہ یہ لوکیشنز ہیں اور یہ ہوٹلز ہیں، جاؤ دیکھ لو، خود اپنا کچھ انتظام کر لو۔ مسلمان وہ ہے جو ہر کسی کا خیال کرے، جو ہر کسی کے دکھ کو سمجھے، جو ہر کسی کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھے اور اس کی مدد کرے، چاہے وہ مسافر ہو، چاہے رشتہ دار ہو، چاہے یتیم ہو، چاہے مسکین ہو، ہر کسی کا وہ خیال کرے۔ وَالسَّائِلِينَ، اور سائل سوالی کو کہتے ہیں، وہ جو مانگے، غریب جو مانگتا ہو، ہاتھ پھیلاتا ہو یا بن مانگے بھی باتوں باتوں میں اشاروں میں وہ ہنٹ دے کہ میں ضرورت مند ہوں، مجھے مالی یا کوئی کھانے پینے کی مدد کرو۔ اور اگر ایسے شخص کو آپ کچھ نہ دے سکیں تو آپ اس سے نرمی سے بات کریں، آپ اسے میٹھا بول کر منع کر دیں۔ یہ نہیں کہ آپ اسے دینے کے بعد اس کی بے عزتی کریں یا اسے جھڑکیں، اسے منع کریں اور اس سے برا بھلا کہیں۔ اور اس سب چیزوں کے بارے میں بھی ہم آگے پڑھیں گے قرآن مجید میں انشاءاللہ۔ کچھ لوگ لوگوں سے مانگتے ہیں اس کے باوجود کہ ان کے پاس مال ہوتا ہے، لیکن خود کا خرچ نہیں کرتے بلکہ اوروں سے مانگ کر اپنے مال کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ دوسروں سے ان کا مال اس لیے لیتے ہیں تاکہ وہ اپنے پاس جو مال ہے اس کو بڑھا سکیں، تو اصل میں وہ لوگوں سے انگارے مانگتے ہیں، آگ کے انگارے۔ تو چاہے وہ کم جمع کریں یا زیادہ جمع کریں، یہ سب کچھ ناپسندیدہ ہے۔ وفر رقاب، رقاب کا معنی ہوتا ہے گردن، اور پھر رقاب یعنی گردنوں کو چھڑانے میں، غلاموں کو آزاد کرنے میں، کسی کی آزادی کی کوشش کرنے میں مال دینا۔ تو ان سب چیزوں کے لیے آپ مال اپنا خرچ کر سکتے ہیں، ضرورت مند رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے، یا مانگنے والوں کے لیے، اور یا پھر لوگوں کو قید سے آزاد کرانے کے لیے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، صلات، نماز اس طریقے سے پڑھو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ قائم کرو نماز کو، نماز کی پابندی اور صحیح طریقے سے اسے پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ فرض اور نفل نمازیں سبھی اس میں شامل ہیں۔ زکوٰۃ مسلمان پر فرض ہے، اور نفلی صدقہ خیرات کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ رشتہ داروں کو دو، یتیموں کو دو، مسکینوں کو دو، مسافر اور سوالی کو دو، اور ان لوگوں کو سب کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، لیکن زکوٰۃ کا انتظار نہ کریں۔ اگر آپ کے پاس مال موجود ہے تو آپ اس کو صدقہ خیرات بھی دے سکتے ہیں نفلی طور پر، لیکن زکوٰۃ صرف مستحق کو ہی دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کی کچھ شرائطیں ہیں جو پوری ہونی ضروری ہے۔ زکوٰۃ مسلمانوں کا مال ہے اور صرف مسلمانوں پر ہی خرچ کیا جا سکتا ہے، نان مسلمز کو نہیں دیا جا سکتا، اور اس کے بارے میں ڈیٹیل میں ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے قرآن مجید میں۔ وَمُوفُونَ بِعَہْدِہِمْ، اور جو پورے کرتے ہیں، کرنے والے ہیں اپنے عہد کو۔ وعدے ہم اللہ سے کرتے ہیں اور انسانوں سے کرتے ہیں، اور دونوں ہی وعدوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اللہ سے ہم کون سے وعدے کرتے ہیں؟ سب سے پہلا تو وہ جو عہد الست ہم نے کیا تھا اللہ سے کہ ہم اس کی عبادت کریں گے، اس کی بندگی کریں گے، اور پھر انسان جو اپنی زندگی میں الگ الگ نیتیں کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ تیسرا، جو کوئی ہم نظر مانتے ہیں یا منت مانتے ہیں،
حالانکہ یہ منت ماننا پسندیدہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر منت مان لی جائے تو اسے پورا کرنا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی وعدہ یا پرومس جو ہم کسی انسان سے کرتے ہیں، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ پورا کرنا ضروری ہے۔ عہد چاہے کسی مسلمان سے کرو چاہے نان مسلم سے کرو، اسے ضرور پورا کرو۔ یہاں تک کہ اگر کسی چھوٹے بچے سے بھی آپ وعدہ کرو تو اسے نبھاؤ۔ کئی بار ہم بچوں کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں ادھر آؤ میں تمہیں چاکلیٹ دوں گی، لیکن ہمارے پاس چاکلیٹ ہوتی نہیں ہے، ہم بس ایسے ہی وعدہ کر لیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خطبہ ایسا نہیں جو میں نے سنا ہو اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہ فرمائی ہو کہ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس کے اندر امانت داری نہیں، اور اس کا دین ہی نہیں جس کے اندر عہد کی پابندی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عہد کی پابندی اور امانت داری ایمان کی اصلی نشانیاں ہیں۔ جو انسان وعدوں کا پابند نہیں اور امانت دار نہیں، وہ اصل میں مومن ہی نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں سورہ الاسراء میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 34 میں فرماتے ہیں کہ اور عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے وعدوں کی پابندی کو لازم قرار دیا ہے کہ قیامت کے دن اس کے بارے میں حساب ہوگا۔ وعدہ چاہے کوئی بھی ہو، کوئی کانٹریکٹ ہو، چاہے لکھ کر کیا گیا ہو، چاہے بول کر کیا گیا ہو، اور کئی وعدے آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ کے بیسس پہ بھی ہوتے ہیں، تو انہیں نبھانا بہت ضروری ہے۔ اور اگر آپ کسی وعدے کو توڑو یا کسی وعدے کو نہ نبھا سکو تو ضروری ہے کہ آپ علل اعلان اسے بتاؤ کہ اب یہ وعدہ نہیں نبھایا جا سکتا۔ کئی لوگ اپنے وعدوں کو بھول جاتے ہیں، یاد نہیں رکھتے، اس کی نگرانی نہیں کرتے اور اس کی پابندی بھی نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ جیسے ان سے کچھ کہا جائے تو کہتے ہیں ارے میں تو بھول گئی۔ کوئی وعدہ کریں گے کہ ہم وہاں آئیں گے اور کہیں گے ارے میں تو بھول گئی۔ یعنی یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس کی پوچھ ہوگی، اس کی پکڑ ہوگی، اس کا حساب ہوگا۔ اگر کوئی بھی آپ چھوٹا بڑا کمٹمنٹ کریں تو آپ اسے یاد رکھیں، یا اگر آپ کو یاد نہیں رہتا تو کوئی الارم لگا لیں یا کوئی اپوائنٹمنٹ کی کوئی ڈائری لکھ لیں، کہیں لکھ کر رکھ لیں یا کسی بھی طرح سے کیلنڈر میں یا سیو کر لیں تاکہ آپ کو وہ بات یاد رہے، اور آپ نے اگر اس کا عہد کیا ہے تو آپ اس کو پورا کریں۔ والصابرین، اور وہ جو صبر کرنے والے ہیں، فی البأساء، تنگ دستی میں، والضراء، اور تکلیفوں میں۔ صابر وہ ہے جو اپنے نفس کو روک لے نیگیٹو ریاکشن سے۔ قرآن اور حدیث میں صبر 3 کیٹیگریز میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک، سب سے پہلا صبر اللہ کی اطاعت پر، کہ جب انسان اللہ کی اطاعت کرے تو بس اس پر جم جائے، عمل کرتا رہے اور اجر و ثواب کا انتظار کرتا رہے، گیو اپ نہ کرے۔ دوسرا ہے جب انسان گناہ کے موقع ملے اور اپنے آپ کو گناہ کرنے سے روک لے تقوی کی بنا پر۔ اور تیسرا ہے جب اس کی زندگی میں کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے، کبھی کوئی تھکاوٹ ہو جائے، کبھی کوئی بیماری ہو جائے، تو وہ شکوے شکایت سے اپنے آپ کو روک لے، زبان سے غلط الفاظ نکالنے سے اپنے آپ کو روک لے، اپنے جذبات کو غلط طریقے سے ظاہر کرنے سے وہ روک لے۔ بأسا کا مطلب ہے انتہائی غربت، اور ضرا کا مطلب ہے تکلیفیں اور بیماریاں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ باسا سے مراد ہے جسمانی بیماریاں اور ضرا سے مراد ہے ذہنی بیماریاں یا مینٹل ٹارچر۔ اب دیکھیں، ہم قرآن مجید میں آلریڈی یہ باتیں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہت سی چیزوں میں آزمائے گا، جیسے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے اور بھوک سے اور مالوں کے نقصان سے اور نفسوں کے نقصان سے، جانوں کے نقصان سے، اور ثمرات کی کمی سے یعنی پھلوں کی کمی سے۔ تو ان سب میں جو صبر کرے گا تو اسے خوشخبری دے دو، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اسی کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے کہ جو شخص تکلیفوں میں اور غم میں اور پریشانیوں میں صبر کرے گا تو وہ اصل نیکی کا کام ہے۔ وحین البعث، اور جنگ کے وقت، تو صبر کرنا ہے جنگ کے وقت بھی۔ جنگ سب سے زیادہ مشکل کا وقت ہوتا ہے، اس میں ذہنی اور جسمانی دونوں طرح کی تکلیفیں ہوتی ہیں، خوف بھی ہوتا ہے، اس میں بھوک بھی ہوتی ہے، اس میں مال کا نقصان بھی ہوتا ہے، بزنس نہیں چلتے ہیں، اس میں ڈر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اس میں فصلیں بھی برباد ہوتی ہے، ایکسپورٹ امپورٹ بھی ختم ہو جاتا ہے،
خاص طور پر سولجرز کو ایسے وقت میں صبر کرنا ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی جان ہتھیلی پہ لی ہوئی ہوتی ہے. اگر ایسے وقت میں کوئی بھاگ نکلے یا شور شرابہ کرنے لگے تو باقی لوگ بھی ڈی موٹیویٹ ہو جائیں گے. تو صبر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ہر وقت، اور صبر کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں، آپ کتنا بھی شور مچائیں، کتنے بھی چیخیں چلائیں، کتنی بھی غلط ویوہار کریں، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، یا جو ہونے والا ہے وہ ہو کر رہے گا. تو ہمارے چیخنے چلانے سے یا ہمارے غلط الفاظ نکالنے سے یا ہمیں غلط ویوہار کرنے سے وہ مشکلیں نہیں ٹل جائے گی، وہ تو وہی رہے گی. اور جب مشکل آتی ہے تو صبر کے علاوہ کوئی اور چارہ بھی نہیں ہوتا. تو ہمیں یہ اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ ہم آس پاس کے لوگوں کے ساتھ کیسا ویوہار کرتے ہیں جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں. ہمارے گھر والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں. اب تک جو ہم نے اس آیت میں پڑھا کہ نیک وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں، جو کتابوں پر، رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر اور مسافروں پر، اور وہ جو صدقہ خیرات کرتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ جو صبر کرتے ہیں جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، جب ان کو تکلیف ہوتی ہے، جب وہ جنگ کے وقت جب وہ جو لوگ صبر کرتے ہیں، تو ایسے لوگ کون ہیں؟ اب اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا. صدقوا، جنہوں نے سچ کہا، حقیقت کے مطابق بات کی. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں، جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے اطاعت کے عہد کو پورا کیا ہے، اور اللہ ان کے سچائی کی گواہی دے رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ سچے لوگ ہیں. یہ سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہے جو کسی کو مل سکتا ہے دنیا میں، کیونکہ اگر واقعی آپ اللہ کو مانتے ہیں تو پھر اس کی باتیں بھی ماننی چاہیے. اور یہ ایک آیت اسلام کا صحیح تصویر پیش کرتی ہے، اور اگر ہر ایک مسلمان اس پر عمل کرنا شروع کر دے تو کتنا خوبصورت نمونہ ہم پیش کریں گے دنیا کے سامنے. وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں، جو رائچیس ہیں، جو صحیح عمل کرتے ہیں. الحمدللہ، آج کا لیسن یہاں پہ ختم ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.